آقا فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر، توجہ، تمہارے، حضور کہہ رہے ہیں نیک، نیک، تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی۔ اللہ تمہارے اس نیک بھائی پر، حضور فرما رہے، حضور فرما رہے ہیں، میں صرف نقل کر رہا ہوں امام سیوطی کو، میرے الفاظ ہیں، مفہوم مکمل انہی کا ہے۔ توجہ، تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی، آقا فرماتے قبر نے اس کو دبانا شروع کیا، قبر نے اس کو دبانا شروع کیا، اور آقا فرماتے قبر نے اس کو دبایا حتیٰ کہ تمہارا یہ نیک بھائی قبر کے دبانے کی وجہ سے بال کی طرح پتلا ہو گیا، بال کی طرح پتلا ہو گیا، اور جب قبر نے اس کو دبایا تو اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں گھس گئی۔ کون؟ کون؟ سید الانصار۔ کون؟ عرش جس کی روح کو دیکھ کر جھوم رہا ہے۔ کون؟ جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا ہے۔ کون؟ جس کے جنازے میں نبیوں کا امام شامل ہے، جس کے جنازے میں خلفائے راشدین شامل ہے، جس کے جنازے میں عشرہ مبشرہ شامل ہے۔ یہ عذاب کے طور پہ نہ تھا، تعلیم امت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ فرمایا اگر کوئی قبر کے دبانے سے محفوظ رہتا، میرے بھائیوں رحم کر لو اپنے آپ پہ، بہت پاپ کر چکے ہیں، بہت جرائم کر چکے ہیں، اپنے آپ پہ رحم کر لو، اس حدیث کے تناظر میں سوچو، غور کر لو۔ فرمایا اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچ سکتا تھا تو یہی نیک بندہ تھا جو بچ سکتا تھا، لیکن قبر نے اس کو بھی دبایا، اور کتنا دبایا؟ فرمایا یہ بال کی طرح باریک ہو گیا، اتنا دبایا، اتنا اتنا، اور ہڈیاں ایک دوسرے میں اللہ اکبر مل گئی۔ صحابہ کرام نے، پھر آقا فرماتے ہیں پھر میں نے جب تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، آگے تفصیل ہے، اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا، ان کی تو بگڑی بن گئی، ان کا تو کام بن گیا، اور یہ عذاب کے طور پہ نہ تھا، درجات کی بلندی کے لیے تھا، اور بتایا اس لیے کہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ صحابہ نے پوچھا آقا، اب غور کی، اتنا نیک بندہ جسے حضور نیک کہیں، اتنا اعلیٰ بندہ حضور سید الانصار کہیں، اللہ کا اتنا مقبول بندہ کہ 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شرکت کریں، پھر اس کو قبر نے کیوں دبایا؟ قبر کے دبانے کی وجہ کہ قبر نے اتنا کیوں دبایا؟ آقا فرماتے ہیں، میں مفہوم کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، وہ الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوں، مفہوم کے طور پہ پڑھ رہا ہوں کہ لاشعوری طور پر یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں، لاشعوری طور پر، لاشعوری کا میں بیچ میں اضافہ کر رہا ہوں تشریحات کو سامنے رکھ کر، لاشعوری طور پر، یعنی جب یہ بکریاں چراتے تھے تو ان کی بکریاں جب پیشاب کرتی تھی یا پھر جب خود استنجا فرماتے تھے تو لاشعوری طور پر پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچ پاتے تھے، تو قبر نے اتنا دبایا کہ یہ بال کی طرح باریک ہوئے، ہڈیاں ایک دوسرے میں ملی، اور قبر نے دبایا، اور فرمایا جب قبر دبا رہی تھی تو انسان اور جنات کے علاوہ اس آواز کو سب سن رہے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں اتنے نیک آدمی کو جس کا جنتی ہونا جنت کی طرح یقینی ہے، نبی پاک کا صحابی سید الانصار، جب وہ پیشاب کے چھینٹوں سے لاشعوری طور پہ نہ بچ سکیں تو قبر یوں دباتی ہے، اس کے باوجود کہ حضور قبر پر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کی موجودگی ہے، حضور کی موجودگی میں قبر صرف اس لیے دبا رہی ہے کہ لاشعوری طور پر پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، حالانکہ یہ درجات کی بلندی کے لیے تھا، گناہ کی وجہ سے نہ تھا، جرائم کی وجہ سے نہ تھا، اللہ اکبر عذاب کی وجہ سے نہ تھا۔ اب مجھے بتاؤ، صحابی، اتنی عظیم صحابی لاشعوری طور پر پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے تو قبر حضور کے کھڑے ہونے کے باوجود یوں دباتی ہے۔
ہے تو جو زنا کرتے ہوں گے ان کا قبر میں انجام کیا ہوگا؟ جو شراب سے نہیں بچتے ہوں گے قبر میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ جن کو کلمہ بھی صحیح پڑھتے نہیں آتا ان کا انجام کیا ہوگا؟ جس کے گھر میں شادی کے موقع پہ ڈی جے بجتا ہوگا ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو بیٹا اور بیٹیوں کی شادیوں میں ناچ گانوں کی محفلیں رکھتے ہوں گے قبر میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو سود کے دھندے کرتے ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو حرام لقمے کھاتے ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ قبر ہے، قبر، یہ قبر ہے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا قبر کسی کو دبانے سے بھی روکی ہے؟ کوئی ایسی ذات ہے جس کو قبر نے نہیں دبایا؟ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے، ذرا سنیے دھیان سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک ہی خاتون ہے، ایک ہی عورت ہے جس کو قبر نے نہیں دبایا، اور وہ میری ماں، آقا فرماتے وہ میری ماں فاطمہ بنت اسد ہے۔ سبحان اللہ، یہ مولا علی کی سگی امی ہے۔ حضور ان کو چچی نہیں کہتے تھے، کہتے تھے وہ میری ماں ہے۔ میری ماں کے بعد اس نے مجھے ماں کا پیار دیا۔ فرماتے ہیں میری ماں فاطمہ بنت اسد کو قبر نے نہیں دبایا، باقی سب کو قبر نے دبایا۔ تو کسی نے سوال کرنے والے نے سوال کیا آقا کیا آپ کے بیٹے حضرت قاسم کو بھی قبر نے دبایا؟ سوال کرنے والے نے سوال کر دیا آقا کہ آپ کے بیٹے قاسم کو بھی قبر نے دبایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں قاسم تو بڑے ہو گئے تھے، اس سے چھوٹی عمر میں میرا بیٹا ابراہیم کا دنیا سے وصال ہوا، قبر نے میرے ابراہیم کو بھی دبایا، قبر نے میرے ابراہیم کو بھی دبایا۔ غور کیجیے، نبی کا سگا بیٹا، اللہ اللہ، رسول اللہ کا سگا بیٹا، نسب کے اعتبار سے اس سے بڑا نسب کس کا ہو سکتا؟ آقا فرماتے دودھ پیتا بچہ تھا میرا لاڈلا، قبر نے اس کو بھی دبایا۔ لیکن ہاں ضرور ہے قبر سب کو دباتی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں خوش نصیب جن کو ایسے دباتی ہے جیسے برسوں سے بچھڑا ہوا بیٹا جب ماں کو ملتا ہے تو ماں کیسے دباتی ہے ویسے، اور کچھ کو ایسے دباتی ہے کہ ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ جاتی۔ ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا تو حال ہے ہمیں کلمہ بھی نہیں آتا۔ نبی کا سگا دودھ پیتا بچہ، کسی کا بھی دودھ پیتا بچہ بے گناہ ہوتا ہے، کسی کا بھی دودھ پیتا بچہ بے گناہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا دودھ پیتا شہزادہ ہے، رسول اللہ کا دودھ پیتا شہزادہ۔ جب عوام کے بچے بے گناہ ہوتے ہیں تو سید المعصومین کا بیٹا ہے۔ آقا فرماتے اس کو میری بہنوں سوچو، بیوٹی پارلروں میں جانے والی میری بہنوں سوچو، مردوں کے سامنے بے پردہ جانے والی میری بہنوں سوچو۔ ایک حدیث اور پڑھ دوں اور بہنوں کی توجہ کے لیے، حضور کی شہزادی سیدہ زینب بنت محمد کا وصال، حضور کی 4 شہزادیاں تھیں، اس میں سے زینب بنت محمد ان کا وصال۔ آقا بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور روتے، دیکھتے تھے اور روتے۔ صحابہ نے کہا آقا بہت رو رہے ہیں آپ اپنی بیٹی کے وصال پہ۔ فرمایا ہاں میری بیٹی بہت کمزور ہے نا، میں سوچتا ہوں کہ اس کو قبر دبائے گی میری کمزور بیٹی کو۔ آقا فرمایا بھائیو شاعری کی دنیا اور ہے حقیقت کی دنیا، میں کوئی گڑھ کے بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں امام سیوطی کے شرح الصدور کا اتنا باب پڑھ لو آنکھیں کھل جائے، میں وہیں سے پیش کر لوں۔ آپ حوالہ میں دے رہا ہوں، گھر جا کے اٹھا کے نیٹ پہ سرچ کر لیں۔ علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمٰن نے اس کا ترجمہ کیا اردو زبان میں، ہندی میں بھی موجود ہے، ذرا جا کے دیکھ لینا۔ آقا اپنی بیٹی حضور کی شہزادی، آقا فرماتے میری بیٹی زینب میری بڑی نیک بیٹی ہے، آقا فرماتے بہت کمزور ہے، جب اس کو قبر دبائے گی تو اس کا کیا بنے گا؟ پھر میرے آقا روتے ہوئے کہتے ہیں میری اس بیٹی زینب کو بھی قبر نے دبایا، اس کو بھی قبر نے۔ اور آقا فرماتے ہیں جب زینب کو قبر دبا رہی تھی تو آواز جو آ رہی تھی قبر کے دبانے کی، انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق اس کو سن رہی تھی۔ لیکن یہی پھر اللہ والوں کو ماں کی طرح قبر دباتی ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں میری بہنوں بتاؤ، کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتی ہو، تمہیں قبر کیسے دبائے گی؟ بھول گئے ہو قبر کو؟ قبر کو بھول گئے ہو؟ مردوں سے بات کرتی ہو ہنس ہنس کے کھلکھلا کھلکھلا، تم بھول گئی چچا زاد بیٹے سے، چچا کے بیٹے سے، چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض، ماموں زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض، خالہ زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض، خالہ کے بیٹے سے ہی پردہ کرنا، دیور سے بھی پردہ کرنا فرض ہے،
پیر سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، مسجد کے امام سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ آج عورتیں اتنی بے باک ہوئی کہ اجنبی مردوں سے کھلکھلا کے باتیں کرتے۔ آقا فرماتے ہیں جو عورت صرف خوشبو لگا کے گھر سے نکلے کہ اس کی خوشبو مردوں کی ناک میں پہنچے، ایسی عورتیں قیامت کے دن زانیہ عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی، زناکار عورتوں کی حیثیت سے ایسی عورتیں سوچو تو صحیح، جو مذہب تمہیں مسجد جانے کی اجازت نہیں دیتا، اس مذہب کی ماننے والی عورتیں بیوٹی پارلر تک جا رہی ہیں۔ اور ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارا مذہب، آج ہم مذہب سے دور ہو گئے۔ سوچو مرنا ہے، ہم نے درجنوں میتوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہوئے دیکھا ہے، درجنوں، ہمیں بھی مرنا ہے۔ سوچو جب قبر دبائے گی کیا ہو؟ ایک نیک بندہ، اللہ کا ولیوں سے بھی بلند مرتبہ بندہ، سید الانصار، لاشعوری طور پر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے تو قبر یوں دبا رہی ہے۔ حضور کے چہرے پہ آثار آتے ہیں اور ہم گناہ سے نہیں بچے، چگلی ہم کریں، غیبت ہم کریں۔ شادیوں کا حال دیکھو، شادیوں کے نام پہ پاپ مسلمان کتنا کر رہا ہے۔ ڈی جے تو چھوٹی سی بات ہو گئی، ہمارے جرائم کے مقابلے میں اب ڈی جے چھوٹی سی، یہ بھی جرم ہے، ڈی جے بھی جرم ہے، لیکن یہ لوگوں کے نزدیک اب ڈی جے سے بھی جی نہیں بھرتا، لوگ اب تو نچارے لا کر کے۔ مہندی کی رسمیں ہیں، ہلدی کی رسمیں ہیں، مشرکانہ رسومات ہیں۔ بتاؤ کبھی رسول اللہ کے گھر کی شادی دیکھی؟ کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، نبی کے گھر کے مطابق شادی نہیں کرتے، مشرکوں کے مطابق شادی کرتے ہو۔ کس سے دل کا رشتہ جوڑ رکھا ہے؟ اور جس شادی میں میوزک نہ ہو، گانے باجے نہ ہو، تماشے نہ ہو، اس شادی کا مذاق اڑاتے ہو یہ کہہ کر کہ شادی ہو رہی ہے کہ میت ہو رہی ہے۔ اور میں لوگوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر اللہ رسول کی خوشی آپ کو چاہیے اور اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ دیکھنا ہے تو یہ جھوٹی عوام کی فکر مت کرو، کون تعریف کرے گا کون توہین کرے گا، پبلک کی زبان کی فکر چھوڑ دو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر کرو، کیونکہ جنت ہمیں ان جھوٹی پبلک سے نہیں لینا، جنت تو ہمیں اللہ سے لینا ہے، اس کے رسول سے لینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گانے کی آواز شادی کے موقع پر جہاں جہاں تک جائے گی، جتنی دور تک آواز جائے گی، جتنے لوگ سنیں گے وہ سب اگر خوشی سے سن رہے تو گنہگار ہوں گے، اور ان سب کا گناہ اس کے سر پہ آئے گا جس نے وہ گانے کی محفل رکھی ہے، جس نے وہ میوزک کی محفل رکھی ہے۔ اور یاد رکھنا جب اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، تو اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا تمہیں جو کھجلی آتی ہے نا وہ بھی گناہ کی وجہ سے آتی ہے، آنکھیں جو پھڑکتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے پھڑکتی ہے، ٹھوکر بھی لگتی ہے تو گناہ کی وجہ سے لگتی ہے، چراغ بھی بجھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے بجھتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں دل بے قرار اور بے چین بھی ہوتا ہے تو گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اگر اس کی طرف ہم جائیں، حدیث میں غور کریں، آقا فرما رہے کھجلی بھی آتی ہے تو گناہ کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں تو ہمیں کبھی انشاءاللہ کھجلی بھی نہیں آئے گی، اگر ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں ہمیں کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگے گی، اگر گناہ کرنا چھوڑ دیں ہمیں کبھی کانٹا بھی نہیں چبھے گا۔ داتا صاحب تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی گناہ چھوڑ دے انشاءاللہ کبھی اس کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوں گے۔ گناہ وہ ہے، آج ہم کہتے ہیں اتنا ٹینشن کیوں ہے، یہ ٹینشن کیوں؟ لوگ کہتے ہیں سب کچھ ہے سکون نہیں، یہی کہتے ہو۔ بیٹی کو رشتے نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے بتاؤں؟ گناہ کر رہے ہو اس سے۔ گھر میں بے چینی ہے، گناہ کر رہے ہو اس سے۔ آپ کہیں گے کیا رشتوں کا تعلق بھی نیکی اور بدی سے؟ میں کہا بالکل ہے، بتا دوں آپ کو، ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ رشتوں کا تعلق بھی نیکی، اور یہ بھی بتا دوں اگر کافر بھی نیکی کرے، نیکی کی برکت سن لو، اگر کافر بھی نیکی کرے تو اس کی نیکی کا بدلہ اللہ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ کافر ہونے کی وجہ سے آخرت میں تو اس کو کچھ نہیں ملنا، لیکن دنیا میں اس کو مل جاتا ہے۔